السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ ریڈی ہیں آپ لوگ؟ کتابیں کھول لی آپ نے؟ چلیے الحمدللہ۔ تو پھر ہم شروع کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 144، پیج 144، کتاب اسلام ایک تعارف۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اصلاحی زندگی۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ خدا کے پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اہل مدین کی طرف بھیجا، جن کی حیثیت اس وقت ایک بگڑی ہوئی قوم کی تھی، یعنی بگڑے ہوئے لوگ تھے مدین والے۔ پیغمبر نے ان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل پہنچ چکی ہے، پس ناپ اور تول پوری کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو، اور فساد نہ ڈالو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد۔ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ سورۃ الاعراف آیت 85۔ قرآن کے مطابق موجودہ دنیا ایک اصلاح یافتہ دنیا ہے، یعنی اللہ نے زمین پر زندگی کا جب آغاز کیا تو اصلاح کے ساتھ کیا۔ یہاں صحیح زندگی یہ ہے کہ آدمی دنیا کے اصلاح یافتہ نقشہ کو باقی رکھتے ہوئے یہاں زندگی گزارے، یعنی اس کے نظام میں خلل اندازی نہ کرے۔ اگر وہ فطرت کے اس مقرر نقشہ میں بگاڑ پیدا کرے تو یہ اس کے لیے ایک ناقابل معافی جرم ہوگا۔ اس جرم کی پکڑ سے وہ خدا کے یہاں بچ نہیں سکتا، یعنی اسے اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ اس فطری نقشہ کا ایک پہلو وہ ہے جو مادی دنیا سے تعلق رکھتا ہے، مثلاً ہوا کا نظام، پانی کا نظام، درختوں کا نظام، زراعت کا نظام وغیرہ۔ ان نظاموں میں تبدیلی کیے بغیر اس سے استفادہ کرنا انسان کا حق ہے، یعنی ہر انسان جو زمین پر پیدا ہوتا ہے اس کو یہ حق ملتا ہے کہ وہ ان ساری چیزوں سے فائدہ اٹھائے، لیکن اس کو یہ حق نہیں کہ وہ ان چیزوں کے سسٹم میں کوئی گڑبڑ کرے، فساد کرے۔ لیکن اگر وہ اس نظام کو بدلے، مثلاً وہ زمین میں درختوں کو کاٹ ڈالے صرف ٹیشو پیپر بنانے کے لیے، اور سوچئے کہ کہاں کہاں ہم ٹیشو یوز کرتے ہیں اور کس قدر بھی یوز کرتے ہیں۔ بعض اوقات ایک ٹیشو سے کام چل جاتا ہے تو ہم دو دو تین تین چار چار اس جگہ استعمال کرتے ہیں، بعض اوقات استعمال بھی نہیں کرتے، ایسے ہی ضائع کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات پبلک ٹوائلٹس میں لوگ غیر ضروری استعمال کرتے ہیں، ان کا زمین پر پھینک جاتے ہیں، پانی اوپر گرا جاتے ہیں، خصوصاً مسجدوں وغیرہ میں۔ یہ میری اپنی آنکھوں دیکھی صورتحال ہے۔ اسی طرح بعض اوقات کیئر لیسنس کی وجہ سے طرح طرح سے اس کو مس یوز کرتے ہیں، اور کبھی نہیں سوچتے کہ یہ سب درخت کٹ کے بن رہے ہیں، اور ایک درخت کا کٹنا جو ہے وہ زمین پر کتنا بڑا نقصان ہے۔ صرف ہم نے اپنی عیاشی کے لیے، اپنے دل کی تسلی کے لیے وہ کام کرنے شروع کر دیے کہ جس سے سارا نقشہ بگڑ گیا، اور ڈائریکٹلی نہیں تو انڈائریکٹلی جو لوگ بھی وسائل کا ضیاع کرتے ہیں، یعنی ضائع کرتے ہیں، ان کو بغیر ضرورت کے استعمال کرتے ہیں یا اس میں اسراف کرتے ہیں، تو وہ کوئی سخی یا فراخ دل نہیں بلکہ بہت بڑے مجرم ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ نظاموں سے فائدہ اٹھانا تو حق ہے انسان کا، لیکن وہ یہ نہیں کر سکتا کہ وہ اس نظام کو بدلے، مثلا وہ زمین کے درختوں کو کاٹ ڈالے یا پانی کے ذخیرے کو آلودہ کر دے، جیسے بہت سے علاقوں میں ایسی فیکٹریاں ہوتی ہیں کہ جن کا ویسٹیج جو پانی میں بہا دیا جاتا ہے اور سارا پانی پلوٹ ہو جاتا ہے، یا ایسی کاروائی کرے جس سے ہوا میں گیسوں کا تناسب بدل جائے، یعنی ایئر پولوشن، تو اس قسم کا کوئی بھی عمل اس کے لیے ناقابل معافی جرم ہوگا۔
دوسرا نقشہ وہ ہے جو انسانی سماج میں مطلوب ہے، اور وہ نقشہ کیا ہے؟ اس کا علامتی معیار ترازو ہے۔ ترازو یعنی بیلنس۔ ترازو کی صفت یہ ہے کہ وہ چیزوں کو نہایت منصفانہ طور پر تولتا ہے۔ کم یا زیادہ تولنا ترازو کی فطرت کے خلاف ہے۔ انسان کو بھی اسی صفت کو اختیار کرنا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اس دنیا میں لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں ترازو کی مانند انصاف کا رویہ اختیار کرے۔ وہ منصفانہ روش کے اصول پر اپنی زندگی کا نقشہ بنائے، یعنی انصاف کے اصول پر قائم رہے اور سب کے ساتھ انصاف کرے، اپنے ساتھ بھی اور دوسروں کے ساتھ بھی۔ اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب انسان ہر ایک کو اس کا حق ادا کرے، کسی ایک طرف نہ جھک جائے اور باقیوں کو اگنور نہ کر دے۔ ترازو ایک اعتبار سے صحیح تول کی علامت ہے اور دوسرے اعتبار سے پورے اخلاقی رویے میں انصاف اور دیانتداری کی علامت ہے۔ اسی کے بارے میں سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے میزان رکھا اور پھر حکم کیا دیا کہ تم میزان میں یا ناک تول میں کمی نہ کرو۔ تو ہر ایک کو اس کا حق دینا، یہی عدل و انصاف ہے، چاہے وہ انسان ہو یا پھر کائنات میں پائی جانے والی مختلف چیزیں، اور خواہ وہ حقوق اللہ ہو یا حقوق العباد، اسی میں انسان کی سلامتی اور اسی میں انسان کا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔